بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پولیس کے 10 افسران کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گیا عدالت کی جانب سے اور ان کی تنخواہیں روکنے کا حکم جاری کیا گیا، جبکہ دوسری جانب آئی جی کی جانب سے اسمگلنگ میں ملوث جو 30 کے قریب پولیس افسران اور اہلکاران ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ہمارے ملک کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ جنہوں نے پاکستانیوں کی حفاظت کرنی ہے، جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن وہ سب سے بڑے سہولت کار ہیں اسمگلنگ کے، اور اس کی وجہ سے وہ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ریاست پاکستان کمزور ہوتی جا رہی ہے ان کے اس غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے۔ اور یہ تو شکر ہے، پہلے جب ہم بات کرتے تھے مراد علی شاہ کی حکومت کی تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی، اب نگران حکومت میں کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو گیا، اور سابق جج ہیں ہائی کورٹ کے، تو ان سے امید ہے کہ وہ ان چیزوں کو کم از کم بہتر کر جائیں گے، اگر ان کو بھلے غیر آئینی طریقے سے ہی موقع ملا ہے۔ اور ہمارے ہاں ملک میں آئین تو کبھی ہم نے 1973 کا آئین بنایا، لیکن بدقسمتی سے آج تک 1973 کے آئین پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ جیسے ہم بطور مسلمان اسلام کی تعلیمات پر اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اور ایسے ہی ہمارا جو سلسلہ ہے وہ چلتا جا رہا ہے، 1400-1500 سال گزر چکے ہیں، اور جو اسلامی نظام ہے یا اسلام کی تعلیمات ہیں اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ویسے ہی آئین پاکستان پر بھی 1973 سے آئین بنا، عمل درآمد نہیں ہوا۔ بنیادی انسانی حقوق کبھی بھی ہمارے ملک میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مثبت حالات تھے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، اور یہ چلتا آیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ غیر آئینی بیٹھے ہیں، لیکن اس کے جب ہماری سپریم کورٹ اس کے اوپر سپریم کورٹ کو جب یہ بتایا جائے اور سپریم کورٹ آگے سے بے بس نظر آئے یا نظریہ ضرورت کی بات کرے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو انتخابات مزید ڈیلے ہو جائیں گے، ایسا کریں گے تو نگران کون چلائے گا، حکومتیں کون چلائے گا، فلاں فلاں، جو آپ نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب کے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر جو پنجاب جو انتخابات کیس میں ریمارک سنے تھے، تو وہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہماری عدلیہ بھی آئین پر عمل درآمد کروانے میں جو ان کی اصل ذمہ داری تھی، ان کی ذمہ داری طلاقوں کے اور جو بھاگ کر شادی کرنے والوں کے کیسز یا زمین کے پلاٹوں کے کیسز، وہ ذمہ داری نہیں تھی۔ سپریم کورٹ کی ذمہ داری آئین کا تحفظ تھا، آئین پر عمل درآمد تھا۔ بدقسمتی سے اس کام کو چھوڑ کے باقی وہی کام کیے جا رہے ہیں جو ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت یا سول جج کی عدالت کرتی ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ سندھ پولیس کے اسمگلنگ میں ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سندھ پولیس کے 29 اہلکاروں کے خلاف اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے انکشاف کے بعد ان کی تنخواہیں روک دی گئی ہیں۔ سابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے دور میں انفارمیشن رپورٹ کی بنیاد پر کشمور، سکھر، جیکب آباد، شکارپور، کراچی، حیدرآباد سمیت دیگر اضلاع کے افسران، چھوٹے صرف اہلکار نہیں، افسران اور اہلکاروں کو ایرانی پیٹرول و ڈیزل، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ اور جو اسمگلر تھے ان کی پشت پناہی میں ملوث قرار دیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق 30 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں کو بلیک کر کے بی کمپنی رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، اور انہیں ہیڈ کوارٹر ساؤتھ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ان کو جو افسران اور اہلکار تھے ان کو بلیک کر کے بی کیٹیگری میں رپورٹ کرنے کے احکامات جاری ہوئے تھے، اور جو ہیڈ کوارٹر ہے پولیس کا ساؤتھ کراچی، وہاں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ تاہم ان افسران اور اہلکاروں نے آئی جی سندھ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا اور گارڈن ہیڈ کوارٹر رپورٹ نہیں کیا، پھر بغیر اجازت چھٹیوں پر روانہ ہو گئے۔ جن کی غیر حاضریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو نئے آئی جی سندھ رفت مختار راجہ نے ایسے افسران اور اہلکاروں کو تنخواہوں کی ادائیگی روک دی اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کر دی۔ ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ ٹو شاد ابن مسیح کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا جس میں بتایا گیا کہ سندھ بھر کے 29 پولیس انسپیکٹر، چھوٹے افسران نہیں، پولیس انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، ہیڈ کانسٹیبل اور پولیس کانسٹیبل اسمگلنگ میں ملوث ہیں، لہذا ان کی تنخواہوں کی ادائیگی روک دی جائے۔ پولیس اہلکاروں میں ضلع کشمور کے پولیس انسپیکٹر اقتدار حسین جتوئی، سکھر کے حنیف کھوسو، میر احمد لاغاری، شکارپور میں تعینات انسپیکٹر عبدالرشید مارفانی، کشمور کے دین محمد لاغاری، جیکب آباد اور شکارپور میں تعینات بابر علی کنہورو،
نواب علی چنا، مولا بخش کنہورو، منور علی جنیجو، محمد کھوسو، خالق الرحمان مہر، نجم الدین دریشانی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شراز حسین نیازی، نواب خان مکو، محمد خان کٹو، زبیر احمد سومرو، نادر علی لغاری، احمد علی لشاری، دائم علی بھیو، لاڑکانہ رینج کے ایاز کھڑو، عالم جتوئی، حیدرآباد رینج کے عامر چانڈیو اور کراچی ساؤتھ زون کے مظہر حیات نے بی کمپنی میں رپورٹ نہیں کیا۔ اسی طرح حیدرآباد رینج کے اللہ بچایو، ساؤتھ زون کے امتیاز احمد، میر جت، اے ایس آئی ارشد ارائیں، حیدرآباد رینج کے خالد ڈنو، عبدالحمید اللہ بچایو، فیاض بھٹی، محمد آصف اور عبدالستار بھی بی کمپنی سے غیر حاضر ہیں، جن کی تنخواہوں کی ادائیگی روک دی گئی ہے۔ آئی جی جو چونکہ یہ نئے آئی جی آئے ہیں، آئی جی سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی تو پہلے شروع کی گئی تھی، لیکن وہ صرف کاغذی تھی اور پریکٹیکلی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا، اور ان کو چھوٹ دی گئی۔ اس چھوٹ کی وجہ سے وہ بغیر اجازت لیے وہ غیر حاضر ہو گئے اور ان کو تنخواہیں دی جا رہی تھیں، اور انہوں نے بی کمپنی رپورٹ کرنے کی بجائے چھٹیاں انجوائے کرنا شروع کر دیں، اور چھٹیاں بھی تنخواہ کے ساتھ، اور جو انہوں نے اسمگلنگ سے مال کمایا تھا وہ اس کو اڑانے کے لیے مصروف ہو گئے، اور جو پولیس تھی، محکمہ پولیس، انہوں نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی تھی۔ آپ کو یاد ہے، یہ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارے اداروں کی جانب سے ایک رپورٹ دی گئی ہے کہ سیاستدان بھی ملوث ہیں جو اسمگلنگ ہوتی ہے، اور اس میں سینئر اداروں کے افسران بھی ملوث ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی ملوث ہیں، کسٹم کے لوگ بھی ہیں، پولیس کے لوگ بھی ہیں، اور یہ سارا ایک سسٹم ہے، اور حتیٰ کہ پی ایس او کی گاڑیوں پر اسمگلنگ ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوگا؟ اور وہ کوئی گاڑیوں پر اسمگلنگ ہوتی ہے، وہ یہ تو ہے نہیں کہ کوئی ایک ایک دو بندہ، وہ تو پوری گاڑیاں اگر بارڈر سے آتی ہیں تو پھر جو اس میں ملوث ہیں، تو باقاعدہ طور پر ہمارے آرمی چیف نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف جو اداروں سے ایسے لوگ تھے ان کے خلاف کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، اور سیاستدانوں کا تو نام بھی نہیں آتا، بتایا بھی نہیں جاتا۔ اب سیاستدان سندھ کے کون ہیں؟ پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو سارے افسران ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو سابق حکومتیں یا جو حکمران خاندان ہے سندھ کا، ان کی اجازت کے بغیر یہ کوئی وہاں پہ غیر قانونی کام کرتے ہوں؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ دوسری جانب آصف زرداری اور فریال تالپور کے کار خاص عزیر بلوچ کے کیس میں پولیس اب عزیر بلوچ کو بچانا چاہتی ہے، چونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ پروسیکیوشن انہی کی تھی، سندھ حکومت کی، اور وہ عزیر بلوچ کی اپنی تھی۔ اب جب نگران حکومت آئی تو معاملات ان کے لیے کچھ ٹف ہوئے، تو پولیس افسران عدالتوں میں بطور گواہ پیش ہونا انہوں نے چھوڑ دیا، جس پر عدالت کی جانب سے انسداد دہشت گردی عدالت کا حکم نامہ سامنے آیا۔ لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ اور رئیس ماما سمیت ہائی پروفائل مقدمات میں پولیس افسران گواہان کو پیش کرنے میں ناکام ہو گئے۔ گواہان پیش نہ کرنے پر انسداد دہشت گردی عدالت کراچی نے 10 پولیس افسران کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، جبکہ متعلقہ عدالتوں نے مذکورہ پولیس افسران کی تنخواہیں بھی روکنے کا حکم دے دیا۔ گواہان کو پیش نہ کرنے پر پولیس افسران کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ پولیس افسران مقدمات میں گواہی کے لیے بھی پیش نہیں ہو رہے، کیونکہ پروسیکیوشن میں اکثر گواہان سرکاری ہوتے ہیں، تو وہ خود بھی بطور گواہ ہیں۔ پولیس افسران، ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، وہ اس میں گواہان ہیں، اور دوسرا جب عدالت حکم جاری کرتی ہے کہ بھئی پروسیکیوشن کا فلاں گواہ ہے، بھلے وہ پرائیویٹ ہے، لیکن پروسیکیوشن نے اپنے چلان میں اس کو بطور گواہ اگر شامل کیا ہوا ہے تو اس کو پیش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیش کریں ان کو، اور عدالتوں کو وہ فیس کریں، لیکن وہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ کہ وہ عزیر بلوچ کے خلاف گواہ نہیں پیش کرنا چاہتے۔ کیوں نہیں پیش کرنا چاہتے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اس بنیاد پر عدالتوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ عدالت نے 10 پولیس افسران کی گرفتاری کا حکم دے دیا، اور جو باقی پولیس افسران ہیں ان کے خلاف اور ان کے خلاف جو باقی متعلقہ عدالتیں انہوں نے ان کی تنخواہیں روکنے کا حکم دے دیا۔ گواہان میں 6 انسپیکٹرز ہیں، 4 سب انسپیکٹرز ہیں۔ گواہوں کی مسلسل عدم حاضری سے 8 سے زائد مقدمات عزیر بلوچ کے خلاف التوا کا شکار تھے۔ گینگسٹر عزیر بلوچ، رئیس ماما، منہاج قاضی سمیت دیگر ہائی پروفائل ملزمان کے مقدمات شامل ہیں۔ یہ مقدمات کلہ کوٹ، بغدادی، چاکی واڑہ، کلری، زمان ٹاؤن سمیت دیگر تھانوں میں درج ہیں، اور انسداد دہشت گردی عدالت مجبوراً انہوں نے پولیس افسران کی گرفتاری کا
حکم جاری کر دیا کہ پولیس افسران نہ خود بطور گواہ چونکہ ان کا نام ہے وہ گواہی کے لیے پیش نہیں ہوتے اور بقیہ جو گواہان ہیں ان کو بھی پیش نہیں کرتے۔ یہ بیسیکلی تفتیشی افسران ہیں، کچھ کیسز میں انسپیکٹر تفتیشی افسر ہوتا ہے، کچھ میں سب انسپیکٹر ہوتا ہے، تو وہ بطور خود گواہ بھی اور بقیہ گواہان کو بھی انہوں نے پیش کرنا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پہ عدالت نے یہ گرفتاری کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔